إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نواقض الاسلام، اسلام کے منافی امور، وہ اقوال، وہ افعال، وہ عقائد و نظریات جن کی وجہ سے یا تو انسان کے دین میں خلل واقع ہوتا ہے یا بسا اوقات وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالاختصار ان امور کو ذکر کرنے کا ارادہ ہے تاکہ ہم ایسی چیزوں سے متنبع رہیں، اپنے نظریات اور عقائد یا اپنے اقوال یا افعال کے سلسلے میں محتاط رہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جائے جو اسلام کے منافی ہو۔ علماء نے بڑی محنت کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ 10 امور متعین کیے ہیں، 10 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، اسلام کے مخالف ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر اس قدر احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اس کے بے شمار احسانات اور انعامات پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ان جملہ احسانات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسا اپنا پسندیدہ دین عطا کیا ہے اور ہمیں سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے احسانات میں سے بہت بڑے احسانات اور انعامات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم پہ فرمائے ہیں۔ دین اسلام
وہ پیارا دین ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے ایک کامل و اکمل دستور حیات کے طور پہ نازل کیا ہے۔ یہ دین فطرت کے عین مطابق ہے، یہ دین آسانی اور سہولت پر مشتمل ہے، اس کے اندر انسانیت کی کمپلیٹ رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو نازل کرنے کے بعد ہم پر یہ احسان فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، یعنی دین اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، یہ کامل دین ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے مکمل کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ گویا کہ دین اسلام یہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام اور اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ گویا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی اور دین اس کی جگہ نہیں لے سکتا، اور نہ ہی اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آدمی دین اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا، کسی اور دین کے پیچھے پڑے گا، اس کو فالو کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی رجل من هذه الامہ ولا یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ نہیں سن لیتا میرے بارے میں، ثم لم یؤمن بی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، یعنی اس پر یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اہل النار، تو وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور دین اسلام یہ جس طرح اللہ نے اس کو پسند کیا، ہمیں بھی اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور اس کی تعلیمات پر خوشی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے حقیقت میں ایمان کی لذت کو چکھ لیا، اس آدمی نے ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ کس نے؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، کہ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا محسن حقیقی ہے، وبالاسلام دینا، اور اس بات پہ راضی ہو گیا کہ میرا دین اسلام ہے، دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، خوشی سے اس نے قبول کیا، وبمحمد الرسول، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، اس بات پہ اس کو خوشی ہوئی کہ میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو اس بات پہ راضی ہوا اس نے حقیقت میں ایمان کی لذت کو چکھ لیا، ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک تو دل کی خوشی سے ان باتوں کو قبول کریں، بلکہ اپنا وظیفہ بنا لیں، صبح و شام کے اذکار کے اندر یہ چیز داخل کر لیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا ما من عبد مسلم یقول حین یصبح وحین یمسی 3 مرات، جو مسلمان صبح کے وقت اور پھر شام کے وقت 3 بار یہ کلمات کہتا ہے، 3 بار یہ کلمات صبح اور شام کے وقت کہتا ہے، یعنی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے۔ کون سے کلمات؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوا، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، تو فرمایا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ اس کو راضی کرے، کیونکہ یہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس کو خوش کرے گا۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول وجبت لہ الجنہ، جو دل کی سچائی، ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کلمات کہتا ہے، رضیت باللہ ربا، اے اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، وبمحمد الرسول، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام جو اللہ رب العزت کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، کامل و اکمل دستور حیات ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے بندوں کے مصالح اور عین فطرت کے مطابق سہولت اور آسانی پر مشتمل اس دین کو نازل کیا ہے۔ اس کے قوانین جس میں سراسر انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ دین ہمیں عطا کیا تو پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس کا معنی کیا ہے کہ اسلام کے عقائد، اسلام کی عبادات، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے اوامر و نواہی، ان پر مکمل عمل کرو۔ یہ نہیں کہ کلمہ تو پڑھو لیکن نماز نہ پڑھو، کلمہ تو پڑھو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرو، کلمے کا اقرار تو کرو لیکن عبادات کا خیال نہ کرو، لوگوں کے حقوق کا پاس نہ رکھو، اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، تو یہ اسلام کے اندر داخلہ نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ساتھ اس بات سے متنبہ کر دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو اس دین سے بہکانے کی کوشش کرے گا، وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے عقائد و نظریات میں خلل اور فساد لانے کی کوشش کرے گا، وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ کتنا بھی خیر خواہ بن کر کیوں نہ آئے، کتنی بھی خیر خواہی کیوں نہ جتلائے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہارے خیر اور بھلائی کی بات نہیں کرے گا، جو بات بھی کرے گا آپ کے نقصان والی، آپ کے عقائد و اعمال کو تباہ کرنے والی اور آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی بات کرے گا۔ اس لیے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اسلام اتنا پسندیدہ دین ہے اور اس دین کے مخالف کون سے امور ہو سکتے ہیں تاکہ ان کو جان کر ان سے انسان بچ سکے،
اور اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے، اپنے اسلام کو محفوظ رکھ سکے، عقائد، اعمال یا معاملات میں کسی قسم کے خلل اور خرابی سے بچ سکے۔ اس لیے ان امور کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام جیسا اپنا پسندیدہ دین عطا کیا، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب آخری وقت آئے اللہ رب العزت اسی پر ہمارا خاتمہ کرے، خیر پر ہمارا خاتمہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین کی نورانی تعلیمات پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ علماء نے نواقض اسلام کا ذکر کیا ہے، اور نواقض یہ ناقضاتن کی جمع ہے، جس کا معنی کہ کسی چیز کو باطل کر دینے والی چیز، کسی چیز کو فاسد کر دینے والی چیز۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں، اگر وہ کام ہو جائیں گے تو وضو نہیں رہے گا۔ وضو کے نواقض اگر ان کا ارتکاب ہوگا تو وضو نہیں رہے گا۔ اسی طرح اسلام کے نواقض ہیں، اگر کوئی شخص ان کا شکار ہوگا تو اس کے پاس اسلام نہیں رہے گا۔ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اہل علم نے یہ 10 چیزیں گنوائی ہیں، شمار کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو دین اسلام کے منافی ہے اور خلاف ہے، الشرک فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ شرک سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کوئی بھی کرے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرتا ہے تو کیا ایسے ممکن ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کرے؟ ممکن ہے تو نہیں، لیکن کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بڑی سادہ سی ہے کہ جس طرح دیگر گناہ ہیں، ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اگر ایسا شخص یہ سارے کام کرنے کے باوجود کسی کو قتل کر دے تو قاتل ہوگا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا اگر چوری کرے گا تو چور ہوگا کہ نہیں؟ قتل بھی کبیرہ گناہ ہے، چوری بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کلمہ پڑھ کے شرک کرے گا تو اس میں کیا اشکال ہے کہ وہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمیں ڈرایا گیا اس سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہمیں واضح طور پر فرمایا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں دیکھیے غیر مسلموں کا تذکرہ نہیں ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے کہ حضرت ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا؟ اپنی جان پر کمی کوتاہی ہوتی ہے انسان سے۔ آپ نے فرمایا اس ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، اس سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے لقمان حکیم نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، اے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کون ہدایت یافتہ ہیں، کن کو قیامت کے دن امن ملے گا؟ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا۔ اس لیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرتے ہوئے کوئی اگر دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اس کے علاوہ باقی گناہ وہ اللہ کی مشیت میں ہیں، چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے تو ان کے مطابق سزا دے۔ اس لیے پہلی چیز جو اسلام کے مخالف ہے وہ ہے کہ انسان شرک سے بچے، کسی قسم کا بھی شرک، شرک اکبر یا شرک اصغر۔ شرک اصغر یہ شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، تو اس سے بچے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان
رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ اعتقاد رکھنا جس طرح کے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ سارے کا سارا توکل اور بھروسہ اپنے ان معبودان پر کرتے تھے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری دعاؤں کو سننے والے، ہماری حاجات کو پورا کرنے والے، لیکن ساتھ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہو، اپنا رب مانتے ہو، خالق و مالک مانتے ہو، پھر ان کے پاس لات منات کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو کہتے تھے سورہ زمر کے اندر، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جب کہا جاتا کہ جو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ایسا نظریہ رکھنا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے دعا کے سلسلے میں، مانگنے کے سلسلے میں اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی۔ جو بھی اللہ کا بندہ مانگے اللہ سے، اللہ سنتا بھی ہے، اور اس نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو وہ نظریہ جو مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ کامل اعتماد ان پر کرتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کو خوش کریں گے، یہ ہماری بات آگے پہنچائیں گے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، تو یہ اسلام کے منافی امور ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ تیسری چیز کہ جو آدمی کسی کافر کے کفر میں شک کرے، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہہ دیا، مشرکین مکہ کو اللہ نے فرمایا کہ وہ مشرک ہیں، ان کے شرک میں شک کرے۔ یہود و نصارہ، ہندو، سکھ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہیں، ان کے کفر میں شک کرے۔ جی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حق پر ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھی جنت میں چلے جائیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا الا کان من اہل النار۔ اتنی وضاحت کے باوجود پھر انسان کہے جی ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہوں۔ تو ایسا جو کہتا ہے کہ کافر، جس کو اللہ رب العزت نے کافر قرار دیا، مشرک قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر قرار دیا، اس کے کفر میں شک کرنا، یہ بھی اسلام کے منافی امور ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹے گا نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ لا یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، کہ جس نے سن لیا میرے بارے میں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی اور کفر کی ملت سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ چوتھی چیز جو اسلام کے منافی ہے وہ یہ ہے من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، جو آدمی یہ عقیدہ رکھے، یہ نظریہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے طرز عمل، آپ کی سیرت طیبہ یا آپ کے فیصلوں سے کسی دوسرے کا فیصلہ بہتر ہے، یا آپ کی سیرت سے کسی دوسرے کی سیرت بہتر ہے، عمل بہتر ہے، تو وہ یہ بھی اسلام کے مخالف امور ہے۔ اس لیے کہ اس نے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ یہ لوگ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو ہر کام میں اپنا حکم اور فیصل اور جج نہ تسلیم کر لیں، پھر جو فیصلہ آپ صادر فرمائیں اس پر من و ان ایمان لائیں، ذرا برابر بھی اس کے بارے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر سیرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ مومن کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی کی سیرت اس شخصیت کی سیرت سے بہتر ہو سکتی ہے جن کی عمر کی قسم اللہ نے کھائی ہے؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب خلق عظیم قرار دیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان سے بڑھ کر پاک اور بہتر سیرت کس کی ہو سکتی ہے جو کسی اور کو بھی، کسی اور لیڈر کو، مذہبی رہنما کو، سیاسی رہنما کو سمجھے نہیں اس کا طریقہ بہتر ہے، تو یہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کسی کے طریقے کو بہتر قرار دے، آپ کے دین سے کسی کے دین کو بہتر قرار دے، یا آپ کے فیصلے کو پر کسی دوسرے کے فیصلے کو ترجیح دے، یہ اسلام کے منافی امور ہے۔ پانچویں بات، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کو ناپسند کرتا ہو، اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو مجبوراً، یہ بھی اسلام کے مخالف ہے۔ ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے کہ میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ ساتھ یہ سمجھتا بھی ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر مصیبت ڈال دی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا مشکل حکم دے دیا، اتنی گرمی میں کہاں روزے رکھے جاتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتا تو ہے چاروں نچار، لیکن دل کی خوشی سے نہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ادو زکوٰۃ اموالکم، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، طیبۃ بہا انفسکم، دل کی خوشی سے کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن اس کا دل تنگ پڑتا ہے، یار کیا اتنے پیسے فقیروں کو دے دیتے ہیں ہم، اتنے پیسے فلاں کو بھئی اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اس مالک نے حکم دیا ہے، تو دین اسلام کے احکام کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو وہ ناپسند کرے، اپنے اوپر بارڈن اور بوجھ تصور کرے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ چھٹی چیز کہ دین اسلام کے کسی حکم کو، کسی چیز کو کا مذاق اڑانا، ثواب کا یا عذاب کا مذاق اڑانا، دین کے کسی حکم کے ساتھ استہزاء کرنا، یا اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ جنت کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو بس شوق دلانے کے لیے ہے، جہنم جیسی کوئی سزا نہیں ہے، یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے، اس طرح کا اعتقاد رکھنا۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور دعا پڑھا کرتے تھے ان الجنت حق والنار حق، نار حق، جنت بھی برحق ہے، جنت کا وجود بھی برحق ہے اور جہنم کا وجود بھی برحق ہے۔ تو ان کو یہ سمجھنا کہ یہ ویسے ہی ڈراوے کے لیے ہے یا شوق دلانے کے لیے ہے، یا دین کے کسی، اسلام نے انسانوں کے مال، جان اور عزت کے تحفظ کے لیے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کا مذاق اڑانا، یا دین کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اگر ایسے کوئی کرے گا تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ يَقُولُونَ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دین کی باتوں کا مذاق کیا اڑاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، ان سے پوچھئے کہ کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کی ذات پاک ہی ملی، اللہ کے رسول کی ذات پاک ہی ملی ہے، دین کے احکام ہی ملے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا اليوم، آج کوئی تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا، فقد کفرتم بعد ایمانکم، اس لیے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ ساتواں کام جو دین اسلام کے منافی ہے وہ ہے جادو کرنا یا کروانا، اس پر بلیو کرنا، جادو کا علم سیکھنا اور جادو کے متعلقات جتنی چیزیں ہیں ان پر ایمان اور یقین رکھنا، یہ بھی انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں فرشتوں کو نازل کیا جادو دے کر تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں، تو وہ فرشتے ان سے کہتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا،
وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ اسے متنبہ کرتے تھے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہمیں اللہ نے آزمائش بنا کر نازل کیا ہے، جادو سیکھ کر کفر نہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ شمار کیے تو ان میں فرمایا پہلا گناہ کبیرہ گناہوں میں سے 7 گناہوں میں سے اجتنبوا السبع الموبقات الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا السحر، جادو کرنا، کروانا، خود بھی اپنا ایمان برباد کرنا، لوگوں کو بھی پریشان کرنا، یہ بھی اسلام کے منافی امور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان احکام اور ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنانے کی توفیق بخشے، ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہماری موت آئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، محترم بھائیو اور عزیزو، 8ویں چیز جو اسلام کے منافی ہے وہ ہے کہ غیر مسلموں کا مسلمانوں کے مقابلے میں تعاون کرنا اور ان کی مدد کرنا، کافروں کی کسی کامیابی پر خوش ہونا اور مسلمانوں کی ناکامی پر خوش ہونا۔ مسلمانوں کو کامیابی مل جائے تو کافروں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر مسلمانوں کی کامیابی پر نہ خوش ہونا، یہ بھی اسلام کے منافی امور ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا، ان کو مسلمانوں سے زیادہ عزیز رکھے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ 9ویں نمبر پر 9ویں چیز جو اسلام کے منافی ہے وہ یہ کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، آپ کی پیروی کرنا بعض لوگوں کے لیے لازمی نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جو شریعت کے احکام سے بالا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے شریعت کے احکام نہیں ہیں۔ فلاں شخص کے لیے وہ نمازوں سے آگے گزر گیا، جی وہ روزے رکھنے سے آگے گزر گیا، یہ بخشے بخشائے ہیں، اس طرح کا اعتقاد رکھنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہ ہر شخص پر فرض ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے لیکن ان پر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع لازمی نہیں تھی، حالانکہ یہ بات درست نہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو اس لیے یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں شخص دین اسلام کے احکام اور تکالیف سے بالا ہو گیا ہے، اب اس نے اتنی عبادت کر لی ہے، اب اس کو کسی مزید کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک بھی عبادت نہیں چھوڑی، اور قرآن پاک نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ موت آ جائے، موت تک عبادت سے چھٹی نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی ایسے نہیں ہے جو ایسا ہو کہ کہا جائے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے لازمی ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور آپ کی پیروی کرے۔ 10ویں چیز اللہ کے دین سے اعراض کرنا۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ سیکھنا، نہ سیکھنے کی کوشش کرنا، نہ اللہ تعالیٰ کے دین پر کے احکام پر عمل کرنا، نہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ماننا، نہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، تو یہ بھی دین اسلام کے منافی امور ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں۔ دین اسلام کی تعلیمات ہمارے عمل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات ذکر کی جائیں اور پھر وہ ان سے منہ موڑ لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ایسے مجرموں سے قیامت کے دن انتقام لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحیں درست کر لیں.